السلام علیکم۔ دین کی باتیں غور سے سنا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں۔ شیطان ہر بندے کو ورگلاتا ہے کہ جب دین کی بات ہے وہ اکساتا ہے کہ بس اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ سنو، اس کو ایسے کرو ویسے کرو، ٹائم نہ ضائع کرو۔ لیکن جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے، وہ دین کی باتیں نہیں چھوڑتا، وہ دین کی باتیں غور سے سنتا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دین کی باتیں آپ لازمی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی ایمان تازہ ہوگا اور آپ بھی دین پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے چاہیے یا نہیں، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو فرمان اللہ تعالیٰ کا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا ہو، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے اپنے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں، ان کا فرمان سنیں، تو پھر جو فرمان ملے اس پر سر خم کر دیں، اپنے متھے پر کی پیشانی پر بل بنا پائیں ڈالیں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، تو کافر ہو جائیں گے، کفر میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو خدا را ان کو خوش ہو کر ان کا فیصلہ قبول کریں اور عمل کریں۔ اور ایک فرمان اور اللہ تعالیٰ کا، ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں مراد پانے والے ہیں۔ ایماندار وہی ہوتے ہیں، مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنیں اور کہیں کہ قبل تو ہم نے مانا اور قبول کر لیا اور ہم اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، تو خوش ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر۔ تو وہی لوگ دونوں جہانوں میں مراد پاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے آپ کو احکامات کے بارے، تو یہ لازمی سنیں، بہت مزے کی بات ہے اور آپ کا ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے بہت محسوس کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا تھا جن کی ہم طاقت رکھتے تھے، مثلا نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ وغیرہ، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اس کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوگوں نے اسے پڑھا اور اس سے ان کی زبانیں نرم ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایمان لایا یہ رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم طالب ہیں تیری بخشش کی ہے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نسخ فرما دیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر، مطلب مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں اے پروردگار، نہ ڈالا ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور تو مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مغفرت کے لیے، ہماری آخرت کی اچھائی کے لیے دن رات دعائیں کرتے تھے رب سے، اور قبول بھی کروائی ہیں دعائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس بندے کی میں شفاعت کروں گا جو میرے احکامات پر، میرے قواعد و قانون پر، میری شریعت پر عمل کرے گا، 5 وقت نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ کرے گا، صاحب استطاعت لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا اور میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو دین کی بات سننے والا اور آگے پھیلانے والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا قیامت کے دن چہرہ چمکتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے ماں باپ پر اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔